ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور كذلك الله لا إله إلا هو إليه المصير والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم اللهم ارحمنا برحمتك وعممنا بمغفرتك إنك أنت العلي الكبير والحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته ولا مخلوع من نعمته ولا مؤس من روحه ولا مستنكف عن عبادته بكلمته قامت السماوات السبع واستقرت الأرض المهاد وثبت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقع وسار في جو السماء السحاب وقامت على حدودها البحار وهو إله لها وقاهر يذل له المتعذرون ويتضاء له المتكبرون ويدين له طوعا وكرها العالمون نحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تخفي النفوس وما تجن البحار وما تواري منه الظلمات. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے انہیں تقویٰ و پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں. تقویٰ و پرہیزگاری انسان کے عمل کی مقبولیت کے لیے بہت ہی لازمی و ضروری عنصر ہے. بغیر تقویٰ کے کوئی عمل قابل قبول نہیں. تقویٰ انسان صاف ستھری زندگی گزارے، کسی کو ستائے نہیں، کسی کو پریشان نہ کرے، واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے پرہیز کرے. اتنا تقوی کے لیے کافی ہے. اس کے بعد کے مراحل ہیں کہ انسان مستحبات کو بھی نہ چھوڑے اور مکروہات کو بھی انجام نہ دے، وہ اور بلند درجات ہیں، ورع اور اس کی منزلیں ہیں. لیکن جہاں تک تقویٰ کا تعلق ہے بہت ہی آسان معاملہ ہے کہ آپ واجبات کو چھوڑیے نہیں اور جو محرمات ہیں ان کے قریب نہ جائیں. اگر اتنا انسان نے لحاظ کر لیا ہے تو وہ متقی ہے. البتہ تقویٰ کے بہت سے مراحل ہیں. ایک تقویٰ صرف اتنا ہی ہے کہ آپ یعنی ایک انسان ایمان لے آئے اور اللہ کی وحدانیت کو، رسول کی رسالت کو، مولا کائنات کی ولایت کو، ائمہ طاہرین کی ولایت کو قبول کر لے. یہ پہلا مرحلہ ہے تقوی کا. لیکن اس کے بعد میں اس کا تال میل عمل سے بھی ہونا چاہیے. صرف زبانی جو اعلان ہوتا ہے ہمارا یا صرف دل میں معتقد ہونا یہ اتنا کافی نہیں ہے. اس کے لیے عمل کی تائید لازمی اور ضروری ہے. اسی لیے جو خطبے ہیں اس میں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق وہی ہے، بغیر اس کی مرضی کے کوئی پتا نہیں ہلتا. البتہ یہاں پر کبھی کبھی ہمارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ جب سارا کام اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر ہمارے ثواب و عقاب کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے جب وہی کر رہا ہے ہمارا کوئی اختیاری نہیں ہے. نہیں، اس کی مرضی کے مطابق اس نے کچھ قانون بنائے. علت اور معلول کا قانون ہے، کاز اور افیکٹ کا قانون ہے. وہ سسٹم جو اس نے بنایا ہے اس کے لحاظ سے کام ہوگا. اگر کوئی انسان اچھائی کرے گا تو اس کو اچھا اجر ملے گا، کوئی برا کام کرے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی خیر اور
اچھا انجام دے گا کام اسے اس کی جزا ملے گی، اور جو شر انجام دے گا ذرہ برابر اسے اس کی سزا ملے گی، اسے بھگتنا پڑے گا۔ لہذا تقویٰ کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے، اس کو نہ چھوٹنے دیجیے۔ شیطان بہکاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور یہ ماہ مبارک اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے نفس پر کنٹرول پیدا کرے کہ ساری نعمتیں ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کے لیے ان چیزوں سے خاص وقت میں پرہیز کرتا ہے، اور اس پرہیز کے نتیجے میں خداوند عالم جو ہے اس کو اجر و ثواب سے مزین فرماتا ہے، اپنی نعمتیں اس کے اوپر جاری کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ عید بھی جو ہے وہ ان لوگوں کی عید ہے جنہوں نے ماہ مبارک میں اپنے آپ کو متقی بنا لیا، یہ ان کے انعام کا دن ہے۔ بلکہ روایات میں ہے کہ عید الفطر کو روز محشر سے تعبیر کیا گیا کہ اس سے اس کا بہت زیادہ مناسبت ہے کہ جس طریقے سے روز محشر میں جو زندگی بھر ہم نے کام انجام دیے ہیں اچھے یا برے، ان کا اجر یا عذاب ہمیں وہاں ملے گا، ہمارے امتحانات کا رزلٹ وہاں پر اعلان کیا جائے گا، اناؤنس کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عید کے دن ماہ مبارک میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو عبادات انجام دیے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کی ہے، جو دعائیں اور مناجات کا سلسلہ ہماری زندگی میں رہا ہے، کتنا رہا ہے، اس حساب سے ہمیں آج رزلٹ دیا جائے گا۔ یعنی روایات میں ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ جاؤ مہینے بھر جو انہوں نے کیا ہے اس کا اجر انہیں آج دے دو۔ اب کس نے کتنا کیا ہے، کس نیت سے کیا ہے، کتنا خلوص اس کے اعمال میں تھا، عبادتوں میں تھا، یہ خود وہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری چیز بھی روایات میں ہے کہ ماہ مبارک کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ اسی دن متولد ہوا ہے، اسی دن پیدا ہوا ہے، یعنی کوئی گناہ، کوئی داغ اس کے دامن پر نہیں ہے۔ اب اس کی یہ صلاحیت ہے کہ کوئی دوسرا داغ اپنے دامن پر نہ لگنے دے، اس لیے تقویٰ و پرہیزگاری بہت ضروری ہے۔ میں دو ایک حدیثیں آپ کو اس سلسلے میں سناتا ہوں۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ذر سے فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر کن بالعمل بالتقوی اشد اہتماما من کا بالعمل، کہتے ہیں اے ابو ذر تقوی کے ساتھ عمل کرنے کا زیادہ اہتمام کرو، فَإِنَّهُ لَا يَقِلُّ عَمَلٌ بِالتَّقْوَى، تقوی سے کوئی عمل کم نہیں ہوتا۔ وَكَيْفَ يَقِلُّ عَمَلٌ يُتَقَبَّلُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اور کیوں کر تقوی کے ساتھ عمل کم ہو سکتا ہے جبکہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ جو ہے وہ متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے، یعنی بغیر تقوی کے اعمال کی قبولیت کی امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسری حدیث ہے لا یکون الرجل من المتقین، اب تقوی متقی ہے کون؟ کہ لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسہ اشد من محاسبۃ الشریک شریکہ، کہتے ہیں کہ متقی شخص وہ ہے کہ جو اپنے اعمال کی دوسروں کے اعمال سے زیادہ نگرانی رکھے۔ اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی کا وضو صحیح نہیں ہے، فلاں نماز ایسے پڑھ رہا تھا، اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اپنی نماز کے بارے میں اس نے کبھی نہیں آ کے پوچھا کہ نماز اس کی صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ دوسرے کا وضو، دوسرے کی کہتے نماز، دوسرے کی عبادت، دوسرا کیا کر رہا ہے، اس نے کیا ہے نہیں کیا۔ مسجد میں فلاں صاحب نے چندہ نہیں دیا، بھائی اس سے انہوں نے دیا نہیں دیا، ہم سے آپ سے کیا مطلب ہے؟ اس کا اپنا خدا سے رابطہ ہے، وہ جیسا سمجھے گا وہ کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ اس نے دیا یا نہیں دیا؟ نہیں، وہ اگر دے دیتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن ہمارا فریضہ یہ نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے دیا ہے یا نہیں دیا۔
ہم کس مرحلے میں. تو دوسرے کے اعمال سے زیادہ اپنے اعمال کی انسان کو فکر ہونی چاہیے. سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں گے ہم, تب دوسرے کو. آپ نے دیکھا کوئی بھی پرواز ہوتی ہے, ہوائی جہاز میں آپ جاتے ہیں تو پہلے ایئر ہوسٹس یا کرو ممبرس کیا بتاتے ہیں کہ اگر ہوائی جہاز میں کوئی خرابی آ جائے یا آکسیجن وغیرہ کم ہو جائے تو یہ جو نقاب ہے, وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نقاب جو ہے وہ آکسیجن وہ نیچے آ جائے گی, اور اس کو پہلے اپنے لگائیے پھر اپنے بچوں کے لیے. یعنی پہلے اپنے آپ کو سلامت رکھیں, کیونکہ اگر آکسیجن آپ تک نہیں پہنچے گی تو بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تقویٰ ہم اختیار کریں, اس کے بعد میں کسی دوسرے کا مرحلہ آتا ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. تو یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد میں یعنی حساب کرے, اپنے اعمال کا حساب کرے. یحاسب نفسہ, اپنے نفس کا حساب کرے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. ایک اور حدیث ہے جو تقویٰ پرہیزگاری سے متعلق ہے اور جو اہل مسجد ہیں ان سے متعلق ہے کہ یا ابا ذر یقول اللہ تبارک و تعالی ان احب العباد الی المتحابون من اجلی المتعلقۃ قلوبہم بالمساجد. کہتے ہیں اے ابو ذر, اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو میری وجہ سے لوگوں سے محبت کرے اور اس کے دل مسجدوں سے متعلق ہوں, یعنی وہاں مسجدوں کی یاد ان کے دل میں رہے. والمستغفرون بالاسحار, اور جو سحری میں یعنی صبح کی نماز سے پہلے استغفار کرتے ہیں. یعنی جب سب لوگ سو رہے ہوں, آپ جاگ رہے ہوں اور آپ کا خدا آپ کے سامنے, اس وقت اگر استغفار کیا جائے تو یہ لوگ جو ہیں اللہ کو زیادہ محبوب ہیں. اولئک اذا اردت باہل الارض عقوبۃ ذکرتہم فصرفت العقوبۃ عنہم. بہت اہم بات یہ بیان کی جا رہی ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے ابو ذر, خدا یہ فرماتا ہے کہ جب میں اہل زمین پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کرنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے یاد آ جاتے ہیں, ان لوگوں کا ذکر آ جاتا ہے جو لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں, لوگوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے اور استغفار کرتے ہیں سحر میں اٹھ کر اور مسجد سے متعلق ہیں, تو میں کیا کرتا ہوں فصرفت العقوبۃ عنہم, تو میں زمین سے ان لوگوں سے عذاب اٹھا لیتا ہوں. یعنی اہل زمین سے عذاب اٹھ جاتا ہے کس وجہ سے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جن میں یہ تین صفتیں پائی جاتی ہیں. لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے, کسی غرض کی وجہ سے نہیں, کسی لین دین کی وجہ سے نہیں, کسی فائدے کی وجہ سے نہیں, صرف اور صرف اللہ کے لیے. مومن سے ملنے جا رہے ہیں صرف یہ کہ اللہ نے کہا ہے, مومن کی مدد کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. اگر یہ صفت ہے. دوسری یہ کہ وہ مسجد سے رابطہ رکھتے ہیں, مسجد سے ان کا تعلق ہے, مسجد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ آگاہ رہتے ہیں اور وہاں سے ہدایت پاتے ہیں. اور اس کے بعد میں مستغفرون بالاسحار, جو سحر میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا سے عذاب کو ٹالنے کا سبب بنتے ہیں. تو اس لیے ان صفات کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ کہ ہمارے اندر یہ صفات ہوں گی, اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے اندر پیدا کریں. یہ تقویٰ پرہیزگاری کے سلسلے میں خداوند عالم جو ہے وہ آپ تمام حضرات کی عبادتوں کو قبول فرمائے, اور جو کام بھی آپ سے رہ گئے ہیں انشاءاللہ آئندہ کی زندگی میں وہ کار خیر آپ انجام دے سکیں, ہم انجام دے سکیں, اور جو بھی ہم لوگوں کے اندر دینی انسانی جذبہ ہے اس کو ہم بروئے کار لا سکیں, اور دنیا میں ایک عزت دار زندگی گزار کر آخرت میں بھی سربلندی اور سرفرازی حاصل کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
इन्ना शानिया का हुवल अब्तर।